کھوکر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو بیرسٹر ظفر اللہ خان، پہلے تو آپ اس پر بھی اپنا کامنٹ کر دیجیے گا، لیکن ایڈیشنل ایک سوال اور بھی لے لیں کہ یہ اشتر اوصاف صاحب جیسے یا بیرسٹر ظفر اللہ خان جیسے جو سینئر وکلاء ہیں ان کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے انہوں نے، کیا یہ ایک غیر جانبدارانہ اقدام ہے آپ کے نزدیک، اور اس سے کوئی عدالتی کارروائی کی غیر جانبداری پہ یا سوالات اٹھ سکتے ہیں؟ عادل، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کیس کو ایسپیکٹس کو دیکھا جائے تو میں 3 طرح اس کو آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے اندر جب بھی پالیٹکس، جوڈیشل پالیٹکس اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو اس طرح کے آرڈرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا آرڈر نہیں آیا کہ جس کو سعد ابھی کہہ رہے تھے یا حسن بھی کہہ رہے جی پہلا آرڈر یہ انپریسیڈنٹ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے پہلی دفعہ جو ہے وہ میں ذرا کریکشن کر دوں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلا آرڈر ہے اور جس سے یہ دوسرا آرڈر بن رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر جوڈیشل ورک سے یا جوڈیشل پوزیشن پہ جو جج بیٹھا اسے روکا گیا ہو۔ آپ کے سامنے 97 کے اندر 26 نومبر کو کوئٹہ بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس نے جسٹس سجاد، سن لیں ساتھ ایک سیکنڈ سن لینا، میں سارے پہ آتا ہوں، جسٹس سجاد علی شاہ کو ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ روکا گیا، اور اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ چلے گئے، کوئی 209 کا استعمال نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اسی پاکستان کے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جوڈیشل کام سے روکا کہ جی آپ یہ کیس جو ہے وہ آپ نہیں سنے گئے، اور اس کے اندر جو ہے جسٹس گلزار بیٹھے تھے، جسٹس بندیال تھے اور بھی ججز بیٹھے تھے۔ یہ بھی کبھی آج تک نہیں ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک سرونگ جج جو ہے اسے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے آپ روک دیں کہ جی آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آپ جو ہیں ان کیسز کو آپ نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کا جوڈیشل مس کانڈکٹ سمجھتے ہیں کہ آپ ہے تو آپ کے سامنے سیکشن 209 جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ کبھی بھی پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو ہے وہ آپ گھر بھیج دیں؟ آپ کے سامنے یوسف رضا گیلانی بھی گھر گئے، آپ کے سامنے میاں نواز شریف بھی گھر گئے، کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے انہیں گھر بھیج سکتی ہے؟ اس طرح کی آپ کو بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں ان کے اندر اتنی کانسٹیٹیوشنل کانٹرڈکشنز والی ججمنٹ ہیں کہ آپ کو فیز وائز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ دوسرا، اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھا جائے، بہتر یہ تھا کہ اگر یہ درخواست آئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے اور 1.5 سال سے یہ کانٹروورسی چل رہی ہے، ایس جی سی کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ میری جوڈیشری کے اندر ایک ہائی جج ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے، اس کے خلاف ایک ایلیگیشن آیا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ جب آپ سیکشن 209 کے اندر بیٹھ کے ان سارے کانڈکٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس اپلیکیشنز بھی آئی ہوئی ہے، کانٹروورسی بھی بنی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرنل رفٹ بھی ججز کی ہے، سپریم کورٹ کی بھی ہے، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اب جو ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اپنے ہی بردر ججز جو ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اسے کہیں کہ تیری تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی تک تیرا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہی ابھی ڈیٹرمن نہیں ہوا، اب پھر یہ کہیں کہ جی آپ جو ہیں آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ انڈر چیلنج ہے، جب فیصلہ کریں گے آپ کام کریں گے، آپ کنٹیمنر ہیں، آپ نے جو ہے وہ وائلیشنز کی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے خلاف۔ آپ دیکھیں لیٹرز دیکھ لیں جو ایک آپ کو ایشو کر رہے ہیں، تو آئسولیشنز کے اندر اس چیز کو نہ دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ ریسٹرین شو کرتے، نہیں کرنا چاہیے تھا ایک آرڈر اپنے بردر ججز کے خلاف، چونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے 5-6 آرڈر جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ غلط ہیں تو یہ بھی تو آرڈر غلط ہے، لیکن اس کے اندر جو دوسری چیز ہے کہ جج صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ایس جے سی کو ایک درخواست دے دیتے کہ سر آپ کے پاس یہ آیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اور ہمارے کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے ریسٹرین بھی کیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آپ نے بنایا، انہوں نے کہا جی ریفرنس کا فیصلہ کر لیں، میں تب آؤں گا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے ریسٹرین کیا کہ میرے خلاف ریفرنس سے آپ آیا۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان کی ایک عادل جو جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے، جس طرح دنیا کے دوسرے لاز کے اندر انہوں نے کوڈیفائڈ کیا ہے، امریکہ نے کیا ہے، برطانیہ نے کیا ہے، اس نے آسٹریلیا نے کی ہے، کینیڈا نے، ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے، سپریم جوڈیشل کونسل کو وائبرنٹ کرنا چاہیے، ایکٹیو کرنا چاہیے۔ اور ابھی میں نے پرپوزل بھی جو دی ہیں کافی، ان میں کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو بھی کسی جج کے خلاف آتی ہے کمپلینٹ، آپ اس کا فیصلہ کریں، اور اگر اس میں جان ہے تو اس کو پبلک ہیئرنگ کے اندر لے کے آئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔